بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 2 ستمبر 1904۔ فرمایا ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے۔ چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو دوست، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تم انبیاء اور رسل سے زیادہ نہیں ہو۔ ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں، اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے۔ دعاؤں میں لگے رہو۔ پس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو۔ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے، ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی رائے اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش سے مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو، جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو، لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی رائے اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کار، اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دو۔ تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ بے رنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمہار ہوتا ہے۔ ایسی فوش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں، اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو، لیکن یہ سب کو سننا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی۔ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے، آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے۔ ان کی گالیاں، ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے۔ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان گالیوں سے ڈر جاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے معمور کیا ہے، پھر میں ایسی خفی باتوں کی کیا پرواہ کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو یا مجھے؟
ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روگ پیدا کر سکتی ہیں تو 2 لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی؟ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے۔ انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے، لیکن اس فتوی کفر کی کیا تاثیر ہوئی؟ جماعت بڑی۔ اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتوے کا اثر ہوتا اور میری راہ میں وہ فتوی کفر بڑی بھاری روگ پیدا کر دیتا، لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں کہ اسے پامال کر سکے۔ جو کچھ منصوبہ میرے مخالف کیے جاتے ہیں، پہچان کرنے والوں کو حسرت ہوتی ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے، مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا۔ یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا۔ کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے؟ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسے بے باکی سے زبان کھولتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمار سے بھی نہیں سنی ہیں جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں۔ ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے، آمین۔ ایسے گالیاں دینے والے خواہ کروڑوں خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جانتے ہیں کہ ایک پیسہ کا کارڈ ہی ضائع ہوگا، مگر نہیں جانتے کہ اس پیسے کے نقصان کے ساتھ نامہ اعمال بھی سیاہ ہو جائے گا۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گالیاں دی کیوں جاتی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کو نہ چھوڑو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو؟ غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور پھر زمین پر نہیں آئیں گے، مگر یہ ماننے میں نہیں آتے اور اس عقیدہ مخالفت قرآن پر اٹھتے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا اور خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم نہ کیا ہوتا تو یہ جو کچھ چاہتے کہتے، کیونکہ ان کو بیدار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا ان میں موجود نہ تھا۔ لیکن اب جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے اور میں وہی ہوں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرار دیا ہے، تو پھر میرے فیصلے پر چون چرا کرنا ان کا حق نہیں تھا۔ طریق تقویٰ تو یہ تھا کہ میری باتوں کو سنتے اور غور کرتے، انکار کے لیے جلدی نہ کرتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد ان کا حق نہیں ہے کہ یہ زبان کھولیں، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور حکم ہو کر آیا ہوں۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ السلام کی آواز اور تقریر میں خاص جلال اور شوکت تھی، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت جو آپ کے دل میں ہے معلوم ہوتی تھی۔ تقریر میں غیر معمولی زور تھا اور وہ پرزور دریا کی طرح بہہ رہی تھی۔ پورے طور پر ایڈیٹر الحکم قادر نہیں ہو سکے کہ اس حصہ کو قلم بند کر سکیں، تاہم جس قدر کوشش اور صحیح سے قلم بند ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ فرمایا ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا کہ مقلد غیر مقلدوں کی گالیاں کہ غیر مقلدوں کی غلطیاں نکالتے اور وہ ان کی غلطیاں ظاہر کرتے، اور اس طرح پر دوسرے فرقے آپس میں درندوں کی طرح لڑتے اور جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہتے اور نجس بتاتے تھے۔ اگر کوئی تسلی کی راہ موجود تھی تو پھر اس قدر اختلاف اور تفرقہ ایک ہی قوم میں کیوں تھا؟ غلطیاں واقع ہو چکی تھیں اور لوگ حقیقت کی راہ سے دور جا پڑے تھے۔ ایسے اختلاف کے وقت ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ خود فیصلہ کرتا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک حکم ان میں بھیج دیا۔ اب بتاؤ کہ میں نے کیا زیادتی کی ہے یا کیا قرآن شریف سے کم کر دیا ہے جو میری مخالفت کے لیے اس قدر جوش پیدا ہوا ہے؟ یہ سچ ہے کہ اس وحی کی بنا پر جو خدا تعالیٰ کی کامل اور مجید کتاب کی شرح میں ہے، میں نے کہا کہ مسیح مر گیا ہے، لیکن اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں یہ قرآن شریف کو غور سے نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں، معاہد کہلاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء اور خیر البشر تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب وہی لفظ توفی کا آپ پر آتا ہے تو اس کے معنی موت کرتے ہیں، اور جب مسیح پر آتا ہے تو زندہ جسم آسمان پر اٹھائے جانے کے کرتے ہیں۔ اور ان کی غیرت کو کیا ہوا؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تک کیوں روا رکھتے ہیں؟ کیا قرآن شریف میں نائدہم اور نتوفینہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا؟
और वही लफ्ज़ मसीह के लिए मुतवफ़ी का और फलम्मा तवफ़ैतनी में आया है। फिर ये क्या हो गया कि एक जगह कुछ और माने और एक जगह कुछ और। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कमज़ोर नबी समझा है जो उन्हें ज़मीन में दफन करते हैं और मसीह को आसमान पर चढ़ाते हैं। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती और आपके जलाल और शौकत के लिए गैरत है तो क्यों नहीं कह देते कि वो भी जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं। तब मैं भी समझ लेता कि ये मसीह की खसूसियत नहीं ठहराते, मगर मौजूदा हालत में मेरा दिल गवारा नहीं कर सकता कि मैं कुरान शरीफ के ऐसे माने करूं जो खुद कुरान शरीफ और लुगत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर के खिलाफ हों और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद के शान का बायस हों। मैं सच कहता हूं कि जिस शख्स ने यह लिखा है कि जो शख्स ये कहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं वो काफिर है, वो सच कहता है। इस खसूसियत के पैदा करने का ये नतीजा है कि 30 लाख मुर्तद हो गए। खुदा के वास्ते इस कदर जुल्म न करो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रुतबा को घटा दिया जावे, जो इस अकीदे से बराबर घटती है कि वो तो ज़मीन में दफन किया गया और मसीह आसमान पर उठाया गया। मसीह हार के जिंदा नहीं रहा, वो मर गया, जैसा कि खुदा ताला ने फैसला कर दिया कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, और ख़ुद मसीह ने इकरार कर लिया फलम्मा तवफ़ैतनी। मैं फिर कहता हूँ कि ईसाइयों को एतराज़ का मौका न दो, मेरी बातों को सुनो और गौर से सुनो और फिर अपनी जगह पर जाकर सोचो।